بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے عدل۔ عدل کے لغوی معنی برابر کرنا، سیدھا کرنا، توازن اور تناسب قائم رکھنا، افراط و تفریط سے بچنا، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ اصطلاحی معنی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل میں رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ عدل کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے، ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے، یعنی کہ اپنا کوئی مقصد نہ ہو اور ان کو جو ہے وہ اس کا حق دیا جائے۔ ہر ایک کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت ایسا معاملہ ہو جس کا وہ حقدار ہو، عدل کہلاتا ہے۔ عدل کے سلسلے میں غلط فہمی کا ازالہ۔ عدل کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ اس کے معنی ہر معاملے میں مساوات و برابری کے ہیں، لیکن عدل سے مراد انصاف اور حقوق میں توازن ہے، نہ کہ برابری۔ مثلاً اگر ایک ایٹمی سائنسدان اور عام مزدور کو اجرت 100 روپے دی جائے تو یہ مساوات اور عدل نہ ہوگا، بلکہ ایک لحاظ سے ظلم ہوگا، کیونکہ دونوں کی قابلیت اور محنت اور کام کی نوعیت کے مطابق معاوضہ نہ دیا جائے تو دنیا سے ترقی کا عمل رک جائے گا۔ اس لیے مزدور کو اس کی محنت کا معقول معاوضہ دیا جائے اور ایٹمی سائنسدان کو اس کی قابلیت اور نوعیت کار کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ قرآن کی روشنی میں عدل کی اہمیت و فضیلت جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے صفت خداوندی۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے غالب صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک عادل بھی ہے۔ اللہ کی یہ صفت عدل ہے جس پہ کائنات کا انحصار ہے، اس لیے عدل اپنانے میں ہمیں مضبوطی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کا بہت مقام ہے۔ کائنات کا انحصار عدل پر ہے۔ پورا کارخانہ قدرت عدل پر انحصار کرتا ہے۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے کہ بے حد و حساب ستارے اور سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، یہ عظیم و شان قوتیں جو اس عالم میں کام کر رہی ہیں، اور یہ لاتعداد مخلوق اور اشیاء جو اس جہاں میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجے کا عدل اور توازن قائم نہ کیا گیا ہوتا تو یہ کارخانہ ہستی ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف میں کمی بیشی نہ کرو۔ عادل جو ہے وہ محبوب خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو محبوب قرار دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح عادل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ شمار ہوتا ہے۔ اساس تقویٰ کی بنیاد۔ تقویٰ اسلام کی جان اور اس کی روح ہے۔ تقویٰ کا زیادہ تر انحصار اساس عدل پر ہے۔ عدل کے علاوہ کوئی راستہ انسان کو متقی نہیں بنا سکتا، اس لیے ارشاد ربانی ہے اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تم عدل کرو یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ گویا عدل کے بغیر تقویٰ کا کوئی تصور نہیں۔ عدل ہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا بڑی حد تک انحصار عمل پر ہے۔ عدل سے ہٹنا گویا صراط مستقیم سے ہٹنا ہے، اور صراط مستقیم سے انحراف کفر ہے۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو عدل کا حکم دیتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ آج عدل کی ضرورت مسلمانوں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ حکم خداوندی، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں یہ اس کی اہمیت کی علامت بن جاتا ہے، اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں بارہا عدل کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس حکم سے منہ موڑ کر ہمیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں آگے بیان کیا گیا ہے سایہ خداوندی۔ قیامت کے دن جب سخت دھوپ اور گرمی انسان کو پگھلا رہی ہوگی، امام عادل کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں پناہ ملے گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن جب خدا کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، 7 شخصوں کو خدا اپنے سائے میں لے گا، ان میں سے ایک امام عادل ہوگا۔ اس سے امام عادل کے مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بلند ترین درجہ، قیامت کے روز سب سے بلند درجہ امام عادل کا ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن امام عادل کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ اس سے امام عادل کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج امام عادل کی بہت ضرورت ہے۔ قبولیت دعا کا سبب، عادل سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3 انسان ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزے دار، تیسرا مظلوم۔ عادل حکمران کی دعا رد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عدل کا مقام اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہے، اور اس لیے عادل حکمران کے لیے بلند مقام کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، گویا عادل اللہ کے ولی کا درجہ رکھتا ہے۔ عادل جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عادل کو جنتی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3 شخص جنتی ہیں۔ پہلا وہ شخص جو عدل اختیار کرے اور اسے نیکی کی توفیق ملے، دوسرا وہ شخص جو ہر انسان اور رشتہ دار کے لیے نرم دل اور رحیم ہو، تیسرا وہ پاک باز شخص جو عیال دار ہونے کے باوجود حرام خوری اور سوال سے بچتا رہے۔
عدل کی عبادت میں فضیلت، عدل کو عبادت میں بھی فضیلت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عادل حاکم کا ایک دن زاہد کی 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت کے ساتھ صرف ایک انسان تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ عدل سے پورا معاشرہ متاثر اور محفوظ ہوتا ہے۔ اشاعت اسلام کا ذریعہ، جب تک مسلمان عدل پر قائم رہے، اشاعت اسلام اتنی تیزی سے ہوئی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ اس کی مثال حضرت علی اور یہودی کا مقدمہ ہے۔ قاضی نے حضرت علی کے حق میں ان کے صحابی بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبول نہ کرتے ہوئے ان کے دور حکومت میں ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ حضرت علی نے فیصلہ خوش دلی سے قبول کیا۔ اس فیصلے کے بعد یہودی مسلمان ہو گیا۔ عدل کے فوائد و ثمرات۔ معاشرتی امن۔ کوئی معاشرہ پرامن اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب کہ اس کا نظام عدل مضبوط بنیادوں پر قائم ہو اور وہاں ذاتی کردار کے مطابق لوگوں کی قدر افزائی ہو، برے لوگوں کو سزائیں دی جائیں۔ عدل سے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، معاشرہ پرامن رہتا ہے۔ معاشرتی امن ہی ہر طرح کی ترقی کا ضامن ہے۔ عزت و وقار میں اضافہ۔ عدل سے کسی معاشرے کی عزت و وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ عدل سے منہ موڑنے والا معاشرہ بے وقاری کا مظہر ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی بے وقاری کی سب سے بڑی وجہ محض عدل سے فرار ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مقام دنیا میں گر گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عدل کیا جائے۔ ظلم و ستم کا خاتمہ۔ عدل کسی معاشرے سے ظلم و ستم کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں امن پھیل جاتا ہے اور ہر شخص ذہنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آج عدل کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے، جس کے بغیر ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، نہ ترقی ہو سکتی ہے۔ معاشی ترقی۔ عدل کی وجہ سے چونکہ حالات پرامن ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ایسے معاشرے میں سرمایہ کاری دل کھول کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ معاشی طور پر برق رفتاری کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، جاپان اور جرمنی کی ترقی کی وجہ وہاں نظام عدل کا موجود ہونا ہے۔ کمزوروں کے حقوق کا تحفظ۔ عدل سے کمزوروں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ جب کسی معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق محفوظ ہوں گے تو وہ معاشرے کا باوقار حصہ بن جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر معاشرہ امیر و غریب میں تقسیم ہو کر مستقل کشمکش کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں بالادست لوگ کمزوروں کے حقوق غصب کر لیں گے، جو خطرناک امر ہے۔ عروج۔ دنیا میں اگر عروج مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عدل ہی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں جب تک عدل کا دورہ رہا، مسلم معاشرہ عروج پر رہا، اور جب اس سے منہ موڑا تو ذلت کا شکار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عدل پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے تاکہ گیا عروج واپس آ جائے۔ حصول جنت۔ جو حکمران عدل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جنت عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاکم عادل کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ جنتی ہے۔ عدل کے بغیر جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اللہ کی محبت۔ جو شخص بھی عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں محبت کا مقام پانے کے لیے عدل کیا جانا چاہیے۔ عدل اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم مثالیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قریش کی فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی۔ الزام ثابت ہونے پر قریش نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا اور اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتی تھی اور امیروں کو چھوڑ دیتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا ہاتھ کٹوا کر دل کے تقاضے کو پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے اعلان کیا کہ کسی کا کچھ میرے ذمے ہے تو وہ لے لے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بدلہ لے لے۔ ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو پورا کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایک یہودی و مسلمان میں جھگڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز سے عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو نمٹا دیا اور قریش ایک خوفناک تصادم سے بچ گئے۔ اسلامی نظام عدل کی خصوصیات ہیں کچھ۔ مرغوبیت کا خاتمہ۔ اسلامی نظام عدل کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کے اقتدار، دولت، عہدے یا اثر سے مرغوبیت حاصل نہیں کی جائے گی اور بے لاگ انصاف کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سستا انصاف بھی مہیا کیا جائے گا۔ اس لیے قاضیوں نے خلفاء کے خلاف فیصلے دیے۔
غریب پر ترس نہ کرنا. اسلام جہاں ہمارے سے معروف نہیں ہوتا وہاں غریب بھی انصاف کا تقاضا ختم نہیں کرتا اور نہ نرمی کرتا ہے. حدیث میں ہے قیامت کے دن 2 حاکم اللہ کے حضور پیش ہوں گے. ان میں سے ایک نے مجرم پر ترس کھا کر فیصلے میں عدل و انصاف میں کمی کر دی ہوگی، فیصلہ نرم کر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ کیا تمہارا رحم اس سے بڑھا ہوا ہے جو تم نے فیصلے میں نرمی کر دی؟ پھر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. مدعی کو تحفظ. اسلام کے نظام عدل میں مدعی کو ہر قسم کا تحفظ دیا گیا ہے. اس میں ریاستی مشینری اس کی مدد کرتی ہے. اس کو تنگ کرنے والے عناصر کی سرکوبی کی جاتی ہے کیونکہ مدعی کو تحفظ دیے بغیر انصاف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اسلام کے نظام عدل میں مدعی کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. آزاد عدلیہ. اسلامی نظام عدل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی عدلیہ آزاد ہوتی ہے اور عدالت پر اثر انداز ہونے والے تمام عناصر کو ختم کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہوتے ہوئے عدالت میں پیش ہونا پڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں یہودی سے مقدمہ ہار گئے. اس سے آزاد عدلیہ کا اندازہ ہوتا ہے. غیر مسلموں سے عدل. بعض مذاہب اور اقوام کا عدالتی نظام اپنے لوگوں کو تو عدل فراہم کرتا ہے لیکن اپنے مخالفین کے بارے میں امتیاز جاتا ہے، جیسے یورپی اقوام، ہندو اقوام وغیرہ اس دور میں کرتے ہیں. لیکن اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے علاوہ خلفائے راشدین نے بھی غیر مسلموں سے انصاف کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہودی اور حضرت علی کے مقدمے میں فیصلہ قاضی نے یہودی کے حق میں دیا. سفارش اور رشوت کا خاتمہ. عدالتی نظام کی تباہی میں رشوت اور سفارش کا اہم کردار ہے، اس لیے اسلام نے رشوت کو حرام قرار دیا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس کے علاوہ سفارش کے خاتمے کے لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: حد میں سفارش نہیں. اس لیے اسلام کے نظام عدل میں ان دونوں برائیوں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے. سستا اور جلد انصاف. اسلامی نظام عدل میں انصاف سستا اور جلد ہے. آج کے دور میں انصاف اگر مل بھی جائے تو بہت مہنگا اور بہت صبر آزما ہوتا ہے. قانونی مشگافیاں، اپیلیں، وکلاء، حکومتی کارندے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. عدل میں جلد اور سستے انصاف کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.